ابھی تھا کچھ دن پہلے پنجاب کا جو صحرائی علاقہ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے جھونپڑیاں دیکھی. بچے ایک کونے میں چلے گئے تو میں نے 2-4 اونٹ چرانے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے. کہنے لگے الحمدللہ. انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے جس طرح ہم کام پہ بھی کپڑے کام والے بھی نہیں پہنتے. ویسے دکھی ہیں سارے لوگ ہی, سارے پریشان ہیں, پیسے کوئی نہیں, لیکن وہ کپڑے ڈیوٹی پہ بھی جاتے وقت لوگ نہیں پہنتے جو ان بیچاروں نے پہنے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحبو آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ صحرا کے اس پار وہ سامنے جو جھونپڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے ہی گھر ہیں. تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے اونٹ چراتے ہیں. تو میں نے کہا کس طرح کے حالات ہیں؟ ریت سے بھرے ہوئے چہروں کے اندر سے آواز آئی اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا. مجھے یوں لگ رہا تھا دنیا کے سب سے امیر لوگ یہ ہیں, یہ سب سے امیر لوگ ہیں, یہ خوشحال ترین طبقہ ہے جو اپنے پونے سے پہلے ریت جاڑتے ہیں, پھر روٹی نکال کے کھاتے ہیں, اور ہر وہ خشک اچار کے ساتھ جب وہ روٹی گلے میں ڈالتے ہیں تو ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, اور وہ پانی پی کے تو 7 دفعہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. تو جو کسی کی دعوت اڑانے جاتا ہے, ناراض نہ ہونا میں کھانے کا لفظ نہیں ادا کیا, جو کسی کی دعوت وہ آگے کہتا ہے میں دعوت اڑا کے آیا ہوں, وہ اس طرح اڑا کے آتا ہے کہ وہ اس نے جب کھانے سالن ڈالا ہے نا پلیٹ میں تو آخری کھانا سمجھ کے ڈالا ہے, اور اتنا ڈال لیا ہے کہ شاید 3 بندے بھی اور آ جائیں تو ختم نہ کر سکے, اور اس نے وہ کھایا ہے, اور کھا کر کے اس نے اس کو کھایا کم ہے, اور چونکہ اس نے کہا تھا میں اڑا کے آیا ہوں, اڑایا زیادہ ہے. اب وہ جب باہر نکلا ہے تو کہتا ہے ہو مسالے کوئی غلط تھے, اڑ گئی سینے. اس کو لفظ شکر ادا کرنے کی توفیق. تو پھر امیر کس کو کہتے ہو؟ امیر تو وہ ہوا نا کہ جس کو اللہ نے جو دیا اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا, وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہوا نا میرے بھائی. تو یاد رکھیں یہ جو لالچ کی زندگی ہے, ہرس ہوس طمع, اس نے تو تباہی کر دی. تو مسائل اتنے زیادہ بنا دیے, کرپشن لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے. ورنہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جس میں گزارا نہ ہو سکے, ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے. اسمبلی کے ممبران کے پاس اتنے الاؤنسز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے ملک کا جو سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی سہولیات ہوتی ہیں کہ شاید 50-30 لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو پال سکتا ہے. اس کے باوجود کرپشن ہے. بھوک کی وجہ سے نہیں ہے, لالچ کی وجہ سے. سود کا بازار کیوں گرم ہے؟ بھوک کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے. وہ جس آدمی نے سود پر پیسے دیے مالدار تھا نا, تبھی سود پر دیے. تو کس لیے دیے اس نے؟ لالچ ہے. اس ملک میں معاذ اللہ تعالیٰ جو جسم فروشی تک کے دھندے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ لالچ کی وجہ سے. لالچ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے, لالچ جھوٹ کا دروازہ کھولتا ہے, کرپشن کا دروازہ کھولتا ہے. لالچ جو ہوتا ہے وہ ہر گناہ کی جڑ بن جاتا ہے. لالچ نہیں کرے زندگی میں. لالچ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے, لالچ لوگوں کو بے ایمان کر دیتا ہے, لالچ سے دھوکے کا بازار گرم ہوتا ہے. لالچی انسان دوسرے انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے, ہرس کی, ہوس کی, طمع. اور یہ کئی قسم کا ہے لالچ. ایک پیٹ کا لالچ ہے. صبح ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کر لوگ دوپہر کی روٹی کی منصوبہ بندی کرنے لگ جاتے ہیں. بھئی ابھی تو کھائی ہے, ٹھہر جاؤ, مل جائے گی, دوپہر بھی آئے گی تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا. لیکن وہ لالچ ہے, اب یہ کھانا ہے, اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا ہے. اب آپ یہ چلے جائیں بازاروں میں تو پہلے ہوٹل مسافروں کے لیے بنتے تھے, اب مسافروں کے لیے بنتے ہیں ہوٹل. بولے شہروں کے اندر جو ہوٹل بنے وہاں مسافر کا کیا کام ہے؟ حالانکہ یہ قوم غریب ہے. ایک طرف وہ آدمی ہے جو سڑک پہ کھڑا ہو کے منت کر رہا ہے کہ میری اماں بیمار ہے تو دوائی کے پیسے کوئی نہیں, اور ایک وہ ہاسپٹل ہے جس ہاسپٹل کے بنانے کے لیے ایک بیڈ پہ ایک بیڈ اور 4 مریض ہیں. غربت کا یہ عالم ہے. اور دوسری جانب ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑا کرنے کے لیے گاڑی جگہ کوئی نہیں. یہ کون سا معیار ہے؟ یہ وہ لالچ ہے, ہمارے روٹی کا وہ لالچ ہے جو ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہ کھانا ہے, اب کل یہ کھانا ہے, اب پرسوں وہ پھر اسی طرح. اگلی بات میں زیادہ کھول کے بیان نہیں کر سکتا. ایک شہوت کا لالچ ہے, شرمگاہ کا لالچ ہے.
بس ایک جملہ کہہ کے آپ آگے بڑھ جاؤں گا، یہ بھی ایک دکھ ہے، کسی وقت دل کرتا ہے، پر کیا کریں، پبا کجا کجائیں مرہم کجا کجا، بڑا زخمی جگر ہے اس مسئلے میں بھی۔ میں جب اعداد و شمار دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں، بس ایک بات کہتا ہوں اور آگے گزر جاتا ہوں۔ امام غزالی کا ایک جملہ یاد رکھنا، فرماتے تھے جو پیٹ کا لالچی ہوتا ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے، اور جو شرمگاہ کا لالچی ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری پردے داری کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرتا ہے، اور شرمگاہ کا لالچی ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ وہ ذلیل ہوتا ہے زمانے میں، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ جو شرمگاہ کا لالچی گندا ہے گھر میں بیوی ہونے کے باوجود، یہ بھی ایک لالچ ہے، یہ بھی ایک ہرس ہے، ہوس ہے، طمع ہے، جو لوگوں کی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو برائی کے اڈے قائم ہوئے، اسی لیے تو برائی کے اڈے قائم ہوئے۔